بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے لیے بعد اس کے کہ وہ مظلوم تھے، ہم ضرور بھی ضرور ٹھکانہ دیں گے ان کو دنیا میں اچھا عمدہ، آخرت کا ثواب بہت بڑا ہے، کاش کہ وہ جان لیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر بھروسہ کیا. قرآن مقدس نے ان آیات کریمہ میں ہجرت، وطن کا چھوڑنا، مکہ مکرمہ میں جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین مشرکین کافروں کے مسلسل دجل، فریب، اذیت، تکلیفوں کا شکار تھے، اور انتہائی صبر تے تحمل سے مکی زندگی کے اندر رہتے رہے، بستے رہے. خداوند قدوس ان کے صبر کے ساتھ ساتھ ہی ان کی ہجرت، اور ہجرت کے بعد جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو ثواب دیا گیا، اس ثواب کا تذکرہ ہے انہی آیات کریمہ کی تشریح میں. کل کے درس کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا ذکر، ایک مختصر سی جھلک آپ کے سامنے آ چکی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر مکہ مکرمہ سے چل کر غار حرا، غار ثور کے اندر 3 دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیبی مدد، ہر قدم پر مدد ہی مدد، مدد ہی مدد، اللہ نے مدد عطا فرمائی. 3 دن گزر گئے، غار ثور سے نکل کر آگے یثرب مدینہ طیبہ کی طرف آپ چل پڑے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت 3 دن روپوش ہونا ہے. آپ 3 دن روپوش رہے. ہمارے اکابر میں سے اور مشائخ میں سے حضرت حجت اللہ فی الارض مولانا محمد قاسم نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند رحمہ اللہ، جب انگریز نے وارنٹ جاری کیے تو ایک مسجد میں جا کر آپ روپوش ہو گئے. جب 3 دن گزر گئے تو
مسجد کے حال سے باہر سین میں آ گئے. علماء نے، ساتھیوں نے، شاگردوں نے فرمایا حضرت ابھی تو گرفتاری والے پیچھے پھر رہے ہیں، آپ باہر آ گئے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو غار ثور کے اندر آپ رہے وہ 3 دن ہی رہے تھے. میں نے 3 دن آپ کی اتباع اور پیروی کرتے ہوئے مسجد کے اندر حال میں گزارے، روپوش رہا. اب میں روپوش نہیں ہو سکتا. دیکھیے اکابر مشائخ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سرشار ہے، فنا فی الرسول ہے، جو فنا فی الرسول ہو جاتا ہے پھر وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم قدم پر اتباع اور پیروی کرتا ہے. یہ لوگ، یہ مشائخ، یہ بزرگان دین، یہ فنا فی الرسول کے ساتھ ساتھ ہی فنا فی اللہ تھے. اپنے آپ کو اللہ کی ذات میں، خدا کی توحید میں دبایا ہوا تھا. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے چل پڑے، لیکن دشمن ابھی بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی آگے، کبھی پیچھے، کبھی دائیں، کبھی بائیں. اور یہی کا واقعہ ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلسل پورے غار کو صاف کیا. غار کے اندر سوراخ تھے کہ کہیں کوئی موذی جانور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈس نہ جائے. حدیث پاک میں آتا ہے ایک بچھو نے، مسجد نبوی کچی ہوتی تھی، ایک بچھو نے حضور پاک کو ڈس لیا. تو آپ نے فرمایا یہ بچھو بھی بڑا عجیب ہے، جب ڈسنے پہ آتا ہے نبی کو بھی ڈس جاتا ہے تو غیر نبی کو بھی ڈستا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پانی کے اندر نمک ڈالا، پانی گرم کر کے نمک ڈال کر پھر آپ نے اپنے ہاتھ پر ڈالا کہ وہ جو زہر تھی اس کے اندر کمی واقع ہوگی. تو اگر کسی کو بچھو ڈس جائے تو فوری طور پر یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا علاج ہے. اس سے جلن میں، دکھ میں فوری طور پر سکون ہو جاتا ہے، اطمینان ہو جاتا ہے. پھر حضور پاک چلتے چلتے، راستے کے کئی واقعات ہیں، لمبا واقعہ ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر مدینہ طیبہ پہنچے. مسجد قباء یہ وہ مقام ہے جہاں حضور نے نماز پڑھی، اس کی بنیاد رکھی گئی. مسجد قباء سے پھر آپ حضور مدینہ طیبہ چلے گئے. سواری ہر شخص چاہتا تھا کہ حضور ہمارے گھر ٹھہر جائیں، لیکن حضرت ایوب، اللہ جی، تو فرمایا یہ سواری، یہ اونٹنی مامور من اللہ ہے، جہاں ٹھہرے گی وہیں سیدھے. حضرت ایوب انصاری کے گھر کے سامنے بیٹھ گئی. انہوں نے نچلا حصہ اپنے مکان کا پورا حضور کو دے دیا، اپنے بچوں کو اوپر والا حصہ. اب وہی جہاں حضور ٹھہرے تھے اب مسجد نبوی کا حصہ بن چکا ہے. مسجد نبوی اتنی توسیع ہو گئی کہ پرانا مدینہ طیبہ المدینۃ المنورہ وہ مسجد نبوی ہے. زائرین جاتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، ٹھہر رہے ہیں.
قرآن عزیز فرماتا ہے لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنًا، ہم ان مہاجرین کو، انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے حضور کی اتباع اور پیروی کرتے ہوئے ہجرت کی ہے، دنیا میں عمدہ ٹھکانہ ملے گا۔ پھر خداوند قدوس نے مہاجرین صحابہ کو سب کچھ عطا فرما دیا۔ اللہ، ایک وقت آیا، ایک وقت آیا، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، افطاری کا وقت ہے، دسترخوان لگا ہوا ہے، دسترخوان پر کئی کھانے پڑے ہوئے تھے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے تھے۔ صحیح بخاری میں واقعہ آتا ہے، رو رہے تھے۔ پوچھا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ میں نے حضور کا، صحابہ کا، ابو بکر کا، خلیفہ اول خلیفہ ثانی کے دسترخوان بھی دیکھا، تو ایک چیز ہوتی تھی، کھجور ہے، پنیر ہے، گوشت ہے، روٹی ہے۔ اب کئی کئی کھانے، کہیں اللہ نے، ہم نے جو حضور کی معیت میں جہاد کیا، سفر کیے، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، کہیں اللہ نے اس کا اجر ہمیں دنیا میں تو نہیں دے دیا؟ اللہ، زاروں قطار ہو رہے تھے کہ یہ تو بڑی فراوانی ہے، بڑی فراوانی ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف وہ امرائے صحابہ میں سے تھے، امیر ترین کاروباری صحابی تھے۔ اس لیے اس جملے میں، اس فکرے میں، اس آیت کریمہ میں لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنًا، ہم ضرور بے ضرور مہاجرین کو دنیا میں عمدہ ٹھکانہ، اچھا ٹھکانہ اللہ نے سب کو دیا۔ وَالْأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، آخرت کا اجر اس سے بھی بڑا ہے۔ یقیناً جب اللہ نے دنیا میں صحابہ کو مالا مال کیا تو آخرت کے اندر اس سے اعلیٰ، عمدہ سب کچھ اللہ نے عالم برزخ میں ان کو عطا فرما دیا ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ جان لیں، یہ وہی لوگ تھے صبرو، جنہوں نے صبر کیا۔ جنہوں نے کیا کیا؟ تو صبر بہت بڑی دولت ہے۔ صبر، بے صبری اچھی چیز نہیں ہے۔ بے صبری وہ کرے جہاں کچھ ہو نہیں، سب کچھ ہے۔ ہمارے ملک میں کسی چیز کی کمی نہیں، گودام بھرے پڑے ہیں، مارکیٹیں بھری پڑی ہیں، ٹھیک ہے غربت بھی ہے، اس کا کوئی انکار نہیں، لیکن جو ہمارے ملک کے اخبارات، میڈیا جو تصور قوم کے سامنے پیش کرتا ہے، یہ بھی بڑا غلط ہے۔ یہ کیسا میڈیا ہے؟ یہ تو ہمیں ہلاکت اور تباہ اور بربادی کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ اگر یہی حال رہا تو پوری قوم کھڑی ہو گئی اور خانہ جنگی شروع ہو گئی، لوٹ مار شروع ہو گئی، کیا بنے گا؟ اللہ محفوظ فرمائے۔ ہم ہر دن بربادی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ صبر، بے صبری نہیں، صبر، تحمل۔ اللہ حکمرانوں کو بھی عقل دے، اللہ ان کو بھی عقل عطا فرمائے، عقل و خرد کے فیصلے کرے۔ اس لیے اللہ پاک سکون، صبر کرنے سے اللہ اجر دیتا ہے۔ فرمایا یہ سارے صحابہ صابر تھے، سب کچھ۔ الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے تھے،
اس لیے صبر کرنے والا، رب پہ بھروسہ کرنے والا کبھی محروم نہیں ہوتا. اللہ پاک سب کچھ عطا فرما دیتے ہیں. وما علینا الا البلاغ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اے اللہ ہماری قوم کو صبر، تحمل، بردباری عطا فرما. الصبور الصبور الصبور. صبر، تحمل، بردباری، صبر و تحمل کے ساتھ وقت گزارنے کی توفیق عطا فرما. بے صبری سے محفوظ فرما. اے اللہ ایثار کا جذبہ پیدا فرما، محبت، الفت، مودت. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وسلم.